الحمدللہ نحمدہ نستعینہ نستغفرہ نؤمن بہ نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک تعالی ایضا وإلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من دونه إله تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق فطرت کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار پروردگار ہے۔ وہ بابرکت ذات ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے سلطنتیں ہیں، موت اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہے موت دیتا ہے۔ وہ مختار کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، ممکن کو ناممکن، ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ رات لانے والی ذات وہی، دن لانے والی ذات وہی ہے۔ درود و ہزاروں کروڑوں مرتبہ جناب رسالت امام سرور کائنات سردار دو عالم سید الکونین سید الثقلین رحمت للعالمین شافع روز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ دنیا میں جب کبھی کوئی نبی پیغمبر رسول آتے ہیں، معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں برائیاں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول جب دنیا میں آ کر کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب کبھی کوئی پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، اس پیغمبر کی دعوت سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، ایک ماہر معالج، ایک ماہر ڈاکٹر، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے امراض کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے درد سر ہے، مجھے بی پی ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے خارش ہے، مجھے بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی۔ کئی امراض کا ذکر ایک معالج کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے ایک مریض اپنے امراض کو ذکر کرتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر، ایک ماہر معالج مریض کے امراض کو سن کر تشخیص یہ کرتا ہے کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے سارے امراض لائق ہوئے ہیں۔ جڑ والی بیماری کو وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس بیماری کی وجہ سے ساری بیماریاں آئیں، اصل بیماری کا پہچان کرتا ہے۔ اسی طرح نبی، پیغمبر، رسول دنیا میں آنے کے بعد معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں کئی برائیوں پہ ان کی نظر رہتی ہے، سب سے بڑی بیماری پہ وہ نظر دوڑاتے ہیں۔ وہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے ساری بیماریاں، یہ برائیاں آئیں؟ نبی پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلے جو دعوت دیتے ہیں اللہ کی پہچان۔ میرے بھائی غور سے سننا، اب تک ہم کیا کرتے تھے؟ مسائل پہ بیانات چلتے، ہمارے بیانات کیا ہو رہی؟ مسائل پہ بیان چل رہے ہیں۔ آپ داڑھی چھوڑے، آپ جمعہ کے لیے یہاں جڑے ہیں، جمع ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں نیکی؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں، کس لیے حج کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کس لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ اللہ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ ہی معلوم نہیں ہم کو یہ کیسی نماز، یہ کیسا روزہ، یہ کیسی زکوٰۃ، یہ کیسا حج۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہو۔ ہم بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی اللہ کے بارے ہم سے سوال کرے، 25 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، یہ سب کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ ہی معلوم نہیں ہم کو، اللہ کی پہچان نہیں ہمیں۔ ایک نبی، پیغمبر، رسول جب دنیا میں آتے لوگوں کو اللہ کی پہچان بتاتے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب کبھی پیغمبر آتے ہیں، میری قوم تمہیں کیا ہو گیا، کس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رب کی طرف دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ مکے کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے تمہیں مبعوث کیا وہ رب کیسا ہے ہمیں معلوم کراؤ۔ میرے بھائیوں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں مسلمان، میں بھی کلمہ پڑھا، آپ بھی کلمہ پڑھے، کبھی اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی نہیں کی ہے؟ چپ، نماز پڑھ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے تم کو بھیجا ہے وہ رب کیسا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، خیبر کے کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ لوگ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، ملائک کو نور سے بنایا، آسمان کو دھواں سے بنایا، زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ سوال کرتے ہیں۔ طفیل بن عامر روایت کرتے ہیں، کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جس رب کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ تمہارا رب کی کیفیت ہمیں بتائیے، وہ رب
کیا سونے سے بنا ہے؟ وہ چاندی سے بنا ہے؟ لوہے سے بنا ہے یا لکڑی سے بنا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ تمہارے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے۔ پوری زندگی ہم رب کے لیے نماز پڑھ رہے، رب کے لیے روزہ رکھ رہے، رب کے لیے حج کر رہے، آج تک رب کے بارے میں جانکاری نہیں۔ کیسی عجیب ہے۔ سب سے پہلی چیز رب کی پہچان ہو۔ میرے بھائیوں، درخت ہے، آدمی درخت کو پانی ڈالنا ہے تو پتوں پہ پانی نہیں ڈالتا، درخت کو پانی ڈالنا ہے تو پتوں پہ نہیں ڈالتا، ڈالیوں کو نہیں ڈالتا۔ اگر درخت کو پانی ڈالنا ہے تو جڑ کو ڈالنا پڑتا۔ اسی طرح سب سے پہلے، اعمال سے پہلے عقیدہ ہمارا صحیح ہونا ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں، اعمال صحیح نہیں۔ عمارت مضبوط ہونا ہے، بنیاد پہلے مضبوط ہونا ہے۔ عمارت اگر مضبوط ہونا ہے تو بنیاد جتنی مضبوط ہے عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں تو عمارت مضبوط نہیں۔ عقیدہ مضبوط ہے، اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، کار ہے، بیٹری اگر صحیح ہے، اگر بیٹری صحیح ہے، کی دیتے ہی کار شروع ہو جاتی۔ اگر بیٹری کمزور ہے تو 10 ساتھ بھی ڈھکلنا پڑتا۔ اسی طرح عقیدہ اگر صحیح ہے، اسے اللہ کا نام اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً عمل کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ یہ 114 سورتوں میں 80% سورتیں عقیدے کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک عقیدے پہ محنت آپ نے کی۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ لفظ ہے یہ اللہ، لفظ اللہ ایک لفظ ہے، آواز ہے، اللہ کی حقیقت نہیں آئی ابھی۔ قرآن یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ کفار سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، مشرکین سے نہیں، منافقین سے نہیں، اللہ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، یہ تمہارا ایمان نہیں ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، ایمان لاؤ تم دوبارہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا جو ایمان ہے حقیقی ایمان نہیں ہے، شکل والا ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ پیغمبر نبی رسول دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی پہچان۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے، دعوت دی، اس نے رب کے بارے میں پوچھا، اے ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کیفیت، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، رب کا تعارف کرتے ہیں، اور موسیٰ پوچھتا ہے، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں، آسمان زمین اور اس کے درمیان کی جتنے چیزیں وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نقل کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی پہچان نہیں ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہو، اس کے صفات پر ایمان ہو۔
بغیر پہچان کے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر پہچان کے روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر پہچان کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں۔ نبی آ کر بتاتے یہ پتھر ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو، جس کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کو مان رہے ہو، یہ پتھر ہے، اس کے اندر نفع نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ میں جس کی طرف دعوت دے رہا ہوں بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا، ناممکن کو ممکن کرتا ہے، آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے۔ تمہاری جان تمہارے ہاتھ میں نہیں، ساروں کی جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ رب کی پہچان کراتے پیغمبر، نبی، رسول۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں رب کی پہچان ہونی چاہیے۔ خبر میں انسان کو دفن کیا جاتا، خبر میں انسان کو دفن کیا جاتا تو سب سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر پہچانا ہے تو بولے گا۔ آج ہمیں پہچان ہے، پھوپھو کی پہچان ہے، چاچا کی پہچان ہے، خالہ کی، خالوں کی، سارے رشتہ دار کی پہچان ہے، رب کی پہچان ہمیں نہیں ہے۔ تو ضروری ہے اعمال سے پہلے رب کی پہچان ہو، خدا کی پہچان ہو۔ جب رب کی پہچان ہوتی ہے آدمی کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں لذت آتی ہے، نیکی کرتا ہے تو نیکی میں ایک لذت۔ رب کی جب پہچان ہوتی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ رب کی پہچان کیسے ہو؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ اپنی پہچان بتایا ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کی پہچان ہم کو نیوز پیپر پڑھنے کے عادی ہیں، ٹی وی دیکھنے کے عادی ہیں، قرآن کو آج تک پڑھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ ٹی وی کے سامنے گھنٹے، موبائل لے کر ہم 3 گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی پہچان کے لیے ذرا برابر کوشش نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن آدم بادشاہ تھے، وہ آرام فرما رہے، اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں۔ محل کے اوپر چلنے کی آہٹ آتی ہے۔ بادشاہ لیٹے لیٹے پوچھتے کون ہے جو میرے محل پہ چل رہا ہے؟ تو اوپر سے آواز آتی ہے فلاں بن فلاں ہوں۔ تو بادشاہ پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ بولتے یہ کیا بے خوفی ہے، تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاش کرو، گلیوں میں تلاش کرو، محل کے چھت پر کوئی تلاش کرے گا؟ تو جواب اوپر سے آتا ہے جس طرح جس کا اونٹ گم ہو گیا وہ محل پہ تلاش کر نہیں سکتا، اللہ کو تلاش کرنے والا بستر پہ تلاش نہیں کرتا۔ بستر پر لیٹ کر اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج تک ہم نے کوشش نہیں کی۔ آدمی اللہ کی پہچان آ جائے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا گیا، جوڑا گیا جادوگروں کو، ہزاروں جادوگر آئے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے۔ تو بادشاہ سے انہوں نے پوچھا بادشاہ اگر موسیٰ کو ہم شکست دیں تو ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ تو فرعون نے کہا میں تمہیں انعام بھی دوں گا، اپنے مقرب میں بنا دوں گا، اب تم لوگوں کو میں عہدہ بھی دوں گا۔ خوش ہو گئے جادوگر، پیسوں کے حریص تھے، عہدے کے حریص تھے۔ اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے موسیٰ اور جادوگروں میں، ہزاروں جادوگر
تماشا دیکھنے کے لیے ساری رعایا جمع ہوئی ہے. اور جادوگر پوچھتے ہیں موسیٰ کہ پہلے ہم یا آپ؟ تو موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم کرو. سب رسیاں ڈالتے ہیں، سارے رسیاں سانپ بن کر موسیٰ کی طرف آ رہے ہیں. موسیٰ کے دل میں خوف ڈر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتا ہے موسیٰ گھبراؤ مت، اب اس کے بعد تم اپنا عصا ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں، پورے سانپوں کو یہ اژدہا نگل لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کو مقابلہ کرنے سے پہلے رب کی پہچان بتاتے. ذرا غور کرو، جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مخاطب ہو کر اللہ کی پہچان، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی وقت جادوگروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو نبی معلوم ہو رہی ہے، پیغمبر ہم نہیں کریں گے. پھر سب مل کے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کرنے کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں معجزہ، سب کے سب سجدے میں گرتے ہیں. گر کر کہتے ہیں ہمیں موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون ان کے رب پر اور سارے عالم کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لاؤ گے؟ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں پیر کاٹوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا. جادوگروں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لے، یہ زندگی مختصر ہے، یہ زندگی مختصر زندگی ہے، ٹکڑے کرتا کر لے، ہمارے جسموں کو کاٹتا کاٹ لے، ہمیں سولی پہ لٹکاتا لٹکا لے. ہم موسیٰ کے پروردگار پر ہم ایمان لائے. پورے جادوگر ایمان لاتے. کب یہ اللہ کی پہچان، رب کی پہچان ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، جب رب کی پہچان ہوتی ہے انسان جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. فرعون کی بیوی جب اللہ پر ایمان لاتی ہے، فرعون کو اطلاع ملتی کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی ایمان لائی ہے. وہ بیوی بچپن سے عیش و عشرت میں، راحت میں، سکون میں پلی پرورشی، جوان ہوئی، محلوں میں زندگی گزاری. اس عورت کے بارے میں فرعون کو معلوم ہوتا ہے اس کی بیوی اللہ پر ایمان لائی. تو فرعون سب سے پہلے دھمکی دیتا ہے اپنی بیوی کو، اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے رب پر ایمان لاؤ گی تو دھوپ میں تجھے کھڑا کر دوں. کئی دن تک دھوپ میں کھڑا کر دیتا، گرمی میں. اس کے بعد اسے لٹا کر، فرعون اپنی بیوی کو لٹا کر جسم کے اندر میخیں مارنے لگتا. وہ میخیں کو برداشت کرتی ہے اور ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جان کب دیتے ہیں؟ جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے. آج ہم کو اللہ کی پہچان نہیں، پتھر لے کے مارے چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کیوں پہچان نہیں؟ رب کے بارے میں کچھ بھی پہچان نہیں ہے ہمیں. آج تک ہم نے کوشش نہیں کی، آج تک ہم نے قربانی نہیں دی. جب انسان اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی پہچان کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، اسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے اللہ کی پہچان ہو. آج ہم تو اللہ ایک ہے بولتے، اللہ ایک ہے بولنا کمال نہیں. زبان سے اللہ ایک ہے بولتے، اولاد پر ایمان، کھیتی پر ایمان، دکان پر ایمان، بزنس پر ایمان، فیکٹری پر ایمان، اسکول کالج پر ایمان، اپنی طاقت پر ایمان. زبان سے اللہ ایک کہتا ہے،
یقین اسباب پر ہے. یہ کیسی توحید ہے؟ آدمی اللہ کو مانے اور اللہ کی ذات پہ یقین کرے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے, کسی اور سے نہیں ہو. اسے بولتے توحید. زبان سے اللہ بولے, اولاد پہ یقین کرنا, دھندے پر, دکان پر, ہوٹل پر, بزنس پر, فیکٹری پر, یہی توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ, دیکھو آج کتنے اہل حدیث گھر ہیں تعویذ گنڈے کراتے ہیں. ایمان کمزور, یقین کمزور. اللہ کی ذات سے نہیں ہوتا ہے, یہ تعویذ سے ہوتا ہے, یہ ناریل سے ہوتا ہے, یہ فلاں چیز سے ہوتا ہے. کئی اہل حدیث کے گھر شرک کے اندر مبتلا ہے. زبان سے کہتے ہیں ہم اہل حدیث, اللہ ایک ہے, لیکن اکثر بیشتر ہمارے عورتیں, خواتین اس میں مبتلا ہیں. کمزور ہیں ہم, اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے ہمارا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کبھی کوئی تکلیف ہو, لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرین. ہم بندوں کو آزماتے ہیں, بھوک دے کے آزماتے ہیں, غریبی دے کے آزماتے ہیں, دشمنی دے کے آزماتے ہیں, مالوں میں نقصان دے کے آزماتے ہیں, جانوں میں نقصان دے کے آزماتے ہیں. وبشر الصابرین, اے نبی خوشخبری سناؤ جو صبر کرتے ہیں اور یہ زبانوں سے اس کے سوا کوئی نہیں نکلتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا ایمان پختہ ہو, مضبوط ہو, زبان سے اللہ بولے, دوسروں پر ایمان اور یقین رکھے. یہ توحید نہیں ہے, توحید غلط بتایا گیا. آج عقیدے پر ہماری محنت نہیں ہو رہی ہے, مسائل پہ محنت ہو رہی ہے, مسائل پہ بیانات ہو رہے ہیں, عقیدے پہ بیانات نہیں ہو رہے ہیں. خالی اللہ 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 بول رہے ہیں. لفظ ہے اللہ, آواز ہے اللہ, کھول کھول کر بیان کرنا ہے. رب کیسے پالتا ہے, پرورش کیسے کرتا ہے, اس کی ذات کیسے مدد کرتی ہے. قرآن کا مطالعہ نہیں ہے, احادیث کا مطالعہ نہیں ہے, غیروں میں رہتے. میرے بھائیوں, غیروں کا اثر ہمارے اوپر بہت زیادہ گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. یہ ہم کفرستان میں رہتے ہیں, ہم کفرستان میں بے ایمانوں کے محلے میں رہتے ہیں. ان کا اثر ہماری زندگیوں کے اوپر پڑتا ہے. دیکھیے قرآن کیسے بتاتا ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اے انسان, ذرا تیری پیدائش پہ غور کر, کس چیز سے تو پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا. انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا. اور پانی کی صفت کیا ہے؟ پانی کی صفت کیا ہے؟ پانی کو فریج میں رکھیں گے, پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. پانی کو آگ پہ رکھو, پانی گرم ہوتا ہے. پانی کی صفت ماحول کا اثر لیتی ہے. انسان بھی پیدا ہوا پانی سے, پانی کے اندر جو صفت ہے انسان کے اندر وہی صفت ہے, ماحول کا اثر لیتا. کافروں کے محلے میں رہتے ہیں, کافروں کے جوڑ میں رہتے ہیں, کافروں کے صحبت میں رہتے ہیں, کافروں کے پڑوس میں رہتے ہیں. ان کے عقیدے ہمارے اوپر اثر کرتے ہیں. وہ جیسا عقیدہ رکھتے ہیں ہم بھی عقیدہ ویسے ہی رکھتے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے اللہ کی ذات پر ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہو. جو کچھ ہوتا اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. صرف زبان اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے بولنا کمال نہیں. یقین ہو جو بھی ہوتا اللہ کی ذات سے ہوتا ہے, میرے سے نہیں ہوتا, اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اسے بولتے توحید. آدمی زبان سے اللہ ایک بولے, سارے اسباب پر ایمان اور یقین رکھے. میرا بچے سے پورا خاندان پل رہا, خدا کا جیسا ہے میرا بچہ, پورے خاندان کو پال رہا. انہیں رہنے سے خاندان, انہیں رہنے سے پورا گھر. اگر میرا بچہ نہیں رہتا خاندان نہیں, میرا گھر نہیں.
اللہ نمونہ دکھاتے، وہ بچے کو ایکسیڈنٹ میں حادثے میں مر جاتا، اللہ بتاتے اب تم نہ کون پال رہا، یہ تمہارا بچہ جس کو خدا سمجھتے تھے، یہ تمہارا بچہ جس کو رب مانتے تھے، وہ بچہ ایکسیڈنٹ میں حادثے میں مر گیا، اب تمہاری زندگی کا مالک کون ہے؟ کون تمہیں پال رہا؟ کون تمہیں پرورش کر رہا؟ اللہ کی ذات۔ دکان سے پڑھ رہا ہوں، دکان سے ہوٹل سے میں زندگی ہو رہی، روڈ کٹنگ میں ہوٹل دکان چلا جاتا، اب کون تمہاری زندگی کا سہارا؟ اللہ کی ذات۔ توحید کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ توحید یہ نہیں اللہ ایک ہے، سارے چیزوں پر ایمان اور یقین، اللہ ایک ہے بول کر گھر میں ناریل، گھر کے اندر تگڑ، تانبے کے تگڑ، تعویذ گلے کے اندر، ایمان یقین کہاں ہے اللہ کی ذات پر؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین کامل ہونا۔ اگر ہم اللہ کی ذات پر صحیح ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے، نماز بیکار، روزہ بیکار، زکوٰۃ بیکار، حج بیکار، قبول نہیں ہوتی۔ پختہ ایمان ہونا، پختہ یقین ہونا اللہ کی ذات پر، جو کچھ ہوتا اللہ کی ذات سے ہوتا۔ اللہ اس میں خیر رکھا ہے، نقصان ہے اس میں بھی خیر ہے، فائدہ ہو رہا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ کی ذات جو بھی کر رہی ہے اچھے کے لیے کر رہی ہے، اسے بولتے توحید جی۔ اللہ بول کر کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے بھیک مانگے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اللہ کے پاس۔ کبھی 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے؟ یہ گاؤں سے جا کر دوسرے گاؤں کے پاس، عامل کے پاس، کوئی عامل وہاں ہے، عامل کے پاس جا رہے، شاید یہ ان سے فائدہ پہنچتا، وہ شرک ہے جی۔ وہ پتھر پہ ایمان لا رہے ہیں، جھاڑ پر ایمان لا رہے ہیں، تمہیں ایک انسان پر ایمان لا رہے ہیں۔ جیسے کفار بتوں پر ان کا ایمان یقین ہے، تمہارا ایمان و یقین انسانوں پر ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین نہیں۔ زبان سے اللہ کہہ رہے ہو لیکن یقین دوسروں پر، یہ کیسا ایمان ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ تمہارا ایمان صحیح ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پہچان ہو۔ دیکھو ایک چھوٹی بچی ہے، اس کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، ایک چھوٹی بچی ہے اس کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، بچی کو سونے کی حقیقت معلوم نہیں، بچی کو سونے کی حقیقت معلوم نہیں۔ اگر آپ بچی کو بسکٹ اور چاکلیٹ دے دو، اسے بولو بیٹے وہ سونے کی انگوٹھی دے دے، سونے کی انگوٹھی دے دے، یہ چاکلیٹ ہے بسکٹ لے لے، بچی آسانی سے سونے کی انگوٹھی دے دے گی اور چاکلیٹ لے لے گی۔ تو کیا معلوم؟ سونے کی حقیقت اسے معلوم نہیں، چاکلیٹ اور بسکٹ کی حقیقت معلوم ہے۔ آج اللہ کی ذات ہم کو معلوم نہیں، دنیا کی حقیقت ہم کو معلوم ہے، دنیا اور اللہ کی ذات ہم کو معلوم ہے۔ دنیا کو لات مار دیتے اور اللہ کی ذات کے لیے جان مال اولاد۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جانے کے لیے اپنا سامان اونٹ پہ باندھ رہے ہیں، بیوی بچے سب لے کر مدینہ جا رہے ہیں، جا کے اللہ کے رسول سے فائدہ اٹھائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ مکی کی تجارت بس ہے، مکی کی تجارت ضرورت نہیں، اب مجھے پیسہ کمانا ضرورت نہیں، رسول کی صحبت اختیار کریں۔ تو عبدالرحمن بن عوف اپنا پورا پیسہ مال سب اونٹ پہ باندھ رہے ہیں۔ مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا عبدالرحمن بن عوف مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں۔ مکے کے گلیوں سے محلے سے لوگ جڑنے لگے، جمع ہونے لگے اور عبدالرحمن بن عوف کا گھیراؤ ڈالے۔
عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف اگر تم مدینہ جانا چاہتے جاؤ، یہ پیسہ جو لے کے جا رہی ہے، مال جو لے کے جا رہی ہے، دولت جو لے کے جا رہی ہے، یہ مکے والوں کی دولت، اگر تمہیں ایمان عزیز ہے یہ دولت ہمارے حوالے کر دو تبھی ہم اجازت دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے اللہ کے سامنے یہ دولت کوئی حقیقت لے لو۔ جو آدمی اللہ کو پہچانتا دولت اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، جو نہیں پہچانا وہ لڑکی کی طرح ہے، چھوٹی لڑکی کی طرح جو سونے کی حقیقت نہیں جانتی، بسکٹ اور چاکلیٹ کی حقیقت کو جانتی ہے۔ ہماری زندگی میں اسی ہے، آج تک اللہ کے لیے ہم نے محنت نہیں کی۔ میرا اللہ جس پر میں ایمان رکھ رہا ہوں، میرا اللہ جس پر میں یقین رکھ رہا ہوں، وہ اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی جلالت کتنی بڑی ہے، آج تک ہم نے پہچانا نہیں۔ ہماری محنت پیسوں پہ ہو رہی ہے، اللہ کی ذات کے لیے محنت نہیں ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا لے لو یہ دولت، لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے جانے دو۔ دولت حوالے کر دیے۔ عورت کے رشتہ داروں نے کہا عبد الرحمن بن عوف تم جانا چاہتے جاؤ، یہ تمہاری بیوی ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، ہم تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا لے لو اس عورت کو بھی۔ پھر بچے کے خاندان والوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف یہ اولاد ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے حوالے کرنا ہوگا تبھی ہم جانے دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف سب کو حوالے کر دیتے۔ میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی قدرت کو جانتا ہے، اس کی عظمت کو جانتا ہے، اس کی جلالت کو جانتا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہوتے ہیں، بیکار۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ حوالے کر کے مدینہ تنہا اکیلے نکلتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے محنت نہیں کی۔ زمین پہ محنت کریں گے، زمین کو دیکھنے سے زمین کیا نظر آتی؟ مٹھی، دھول نظر آتی۔ زمین پہ نظر داڑو، زمین کیا نظر آتی؟ دھول، مٹھی نظر آتی۔ اس زمین پہ محنت کرو، اس زمین پہ محنت کرو، زمین کے اندر پانی نظر آتا، زمین کے اندر سونا نظر آتا، زمین کے اندر چاندی نظر آتی، زمین کے اندر پلاٹینم نظر آتا۔ کب محنت کرنے کے بعد اللہ کی ذات کے لیے ہمیں محنت کرتے، قربانیاں دیتے، وہ لذت ہمیں معلوم ہو جاتی۔ آج تک ہم نے محنت نہیں کی، پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، اللہ کی ذات کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اس ذات کو پہچانو۔ جب پہچانیں گے تمہاری نماز میں لذت، مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ پہچانے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، پہچانے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات ایسی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ قربانیاں کے بعد، محنت کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، احادیث پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات سمجھ، اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ٹی وی کے لیے وقت نکال رہے ہیں، فون کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اولاد کے لیے، دفتر کے لیے، دکان کے لیے، فیکٹری کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے وقت نہیں نکال رہے۔ سب سے بڑی ذات۔ یہ حدیث بول کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہیں گے، جنتی جنت میں رہیں گے۔ جنت اتنی اچھی، جنت اتنی عمدہ، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جنت جو تمہارے آنکھوں سے اوجھل ہے، اتنی عمدہ ہے، اتنی اچھی ہے، تم خیال نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتے، اتنی اچھی جنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں سے پوچھیں گے اے جنتیوں کوئی خواہش ہے؟ اے جنتیوں کوئی آرزو ہے؟ اے جنتیوں کوئی تمنا ہے تمہارے دل میں؟ جنتی کہیں گے اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا باقی نہیں ہے، ہم دل میں ارادہ کرتے کرتے وہ ساری چیزیں حاضر ہو جاتے۔ اللہ فرمائیں گے
اے جنتیوں اپنے اپنے نبیوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں کے پاس جا کر پوچھو کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا باقی ہے؟ سارے امتیاں اپنے اپنے نبی کے پاس، اپنے اپنے پیغمبر کے پاس، اپنے اپنے رسول کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہم سے سوال کر رہا، کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ جنت میں ہر آرزو خواہش پوری ہے رہی، پھر اللہ سے ہم کیا کہیں؟ اللہ فرمائیں گے، اللہ سے کہو سارے انبیاء، سارے رسول، سارے نبی اپنی امتیوں سے کہیں گے جاؤ اللہ سے کہو اے اللہ تیرا دیدار کیسے ہے، تیرا دیدار دکھا، تیرا چہرہ دکھا، جاؤ اللہ سے مطالبہ کرو۔ سارے جنتی آئیں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ تیرا دیدار ہم کو دکھا، تیرا چہرہ دکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار دکھائیں گے، اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ جنتی چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب جنت کی ضرورت ہے، جنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی پیاس مٹ جائے گی، جنت کی پیاس مٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے بارے میں آج تک کوئی چیز نہیں جانکاری حاصل نہیں۔ اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، کیونکہ محنت نہیں کی اب تک ہم نے۔ ہماری محنت دنیا پر، ہماری محنت دین پہ نہیں ہے۔ خبر میں یہ سب سے پہلے سوال ہوگا من ربک ما دینک من ھذا الرسول، تمہارا پروردگار کون، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون ہے؟ یہ معرفت ہونا میرے بھائیوں۔ بیٹھے بیٹھے اللہ نہیں آتا، اللہ کی پہچان بیٹھے بیٹھے نہیں آتی۔ دکان میں بیٹھے بیپار کرتے رہے، اس کے لیے قربانیاں دینا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، بیانوں میں بیٹھنا ہوگا، درس قرآن اور درس حدیث میں بیٹھنا ہوگا، تبھی اللہ کی ذات آپ کو معلوم ہوگی۔ وقت نکالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز اللہ کی پہچان ہمارے اندر ہو، ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو سارے اعمال ہمارے مضبوط ہوں گے۔ لہذا آپ تمام سے درخواست ہے، یہ مسجد کی میں چندے کے لیے نہیں آیا، پھر میں اعلان کرنے جا رہا ہوں تو چندے، کبھی بھی میری زندگی میں چندہ نہیں کرتا ہوں، بیان میں کبھی بھی بیان کر کے چندہ نہیں، آج تک چندہ نہیں کیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی چندہ نہیں کروں گا۔ اب جو اعلان ہو رہا ہے اس مسجد کے لیے اعلان، اس مسجد کے لیے اعلان ہو رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، توسیع ماشاءاللہ کتنی اچھی مسجد ہے، لوگوں کی کثرت بھی ہے، تو لہٰذا یہی قیامت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اولاد کو چھوڑ کے جاتے، ہمیشہ ایک بات یاد آتی، سرگومپے میں ایک مسجد تیار ہو رہی تھی، سرگومپے میں ایک مسجد تیار ہو رہی تھی، مسجد کی زمین کی خریداری کے سلسلے میں وہاں کے متولی گنٹکل پہنچے، ایک صاحب ثروت کے پاس گئے، صاحب ثروت مالدار کے پاس، دولت مند کے پاس گئے، دولت مند کے پاس جا کر بولے ہم مسجد سرگومپے میں پہلی ہماری مسجد ہے، زمین خریدی جا رہی، آپ تعاون کیجئے، مدد کیجئے۔ سنے خاموش، سنے دولت مند، خاموش سنے، دیتا ہوں بھی بولے نہیں دیتا ہوں بھی نہیں بولے، پیشاب گئے، وہاں پیشاب میں مر گئے۔ وہ متولی مجھے بار بار بولتے اگر یہ آدمی مجھے بولتا، اگر نہ دے ایسے ہی ہاں بھی میں دے دیتا ہوں، اللہ اس کے اعمال میں لکھ دیتا، اجر ثواب لکھ دیتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے ہم جائیداد اولاد کے لیے رکھ رہے ہیں، اولاد کام میں آئے گی، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، شکور اللہ کی ذات ہے، قدرداں ہے، رائے کی آپ کی نیکی کی قدر کرتا اللہ کی ذات، تمہاری اولاد قدر نہیں کریں گے، تمہاری بیوی قدر، کیا پلائی جی، کیا کرے زندگی بھر ان کی جائیداد بناؤ، اولاد نہ شکری، بیوی نہ شکری، جو بھی کرو آخرت کے لیے کرو، آخرت کے لیے محنت کرو، دین کے لیے کام کریں گے، خبر میں تمہیں اجر ثواب ملے گا، دین کے لیے کچھ کریں گے تو خبر میں ثواب، یہ مسجد کی توسیع مدد کے لیے پیسہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب آخرت میں تمہیں دے گا۔ دل کھول کے دو، جیب میں سب سے آخری نوٹ، چھوٹی نوٹ وہ تلاش مت کرو، آئے فوراً اللہ کی راہ میں دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے ثواب قیامت کے دن ملے۔ اولاد نہیں کریں گے، رشتہ دار نہیں کریں گے، یہ نیکیاں کام آئیں گے،
کسی کنواں کھود کے دے کر رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، یا کسی کا آپریشن کروا رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، یا صدقہ جاریہ ہے، کنواں کھود رہے ہیں، بور ڈال رہے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے بھائیوں دل کھول کے مدد کرو مسجد کی، یہ مسجد توسیع ہو رہی ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی مسجد ہے، لوگوں کی کثرت بھی ہے، مرکزی مسجد ہے پورے عرب منڈی میں۔ آپ تمام سے درخواست ہے، آج ابھی پیسہ نہیں لائے، بعد میں آ کر ذمہ داروں سے لکھا کر یہ کر دیجئے، یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کی پہچان ہو، اس کے لیے محنتیں ہوں، اس کے لیے قربانیاں ہوں، اس کے لیے کوششیں ہوں۔ اللہ ہمارے سب کے بیٹھک کو، آنے کو، بولنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔